بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ فضائل اعمال کی حدیث نمبر 9۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے اور جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدے میں لکھتے ہیں ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آدمی کو ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزے کی حفاظت ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوتا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت۔ اور ان دونوں روایتوں میں اسی طرح سے متعدد روایت میں روزہ اور اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ گویا کہ ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اس زمانے میں روزہ ٹوٹنے کا مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ، غیبت اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں میں ان حضرات کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب کو روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں، کسی کو بھی اس میں انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں کچھ امور فرمائے ہیں کہ روزے دار کو اہتمام ضروری ہے اور نگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچے رہے تو حق تعالی شانہ اس کو ایسے نورانی ایمانی نصیب فرماتا ہے جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے یہ محل تفسیر کی کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو کہ حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسرے کی طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، اور جو چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگمانی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اور اس کے لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان میں کوئی فحش بات اور جہالت کی بات مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی اسے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اسے نہ الجھے۔ اگرچہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسے لغو بات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت، جھوٹ اور بہت سے اعتراض ضروری ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچنے لگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے اس میں قے کی، اس میں سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ تو لوگوں نے حیرت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کے حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں سے روزہ کھولا، اور لوگوں کی غیبت کرتی رہتی تھی۔ لیکن آج واضح، لیکن بزرگوں نے کتنا اچھا ایک آپ کو سمجھا دیا۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ فضائل اعمال الحمدللہ کب سے پڑھی جا رہی ہے، کب سے تبلیغی جماعت کا یہ معمول ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، یہ فضائل اعمال میں سے کہ واضح جو ہے لکھنے والے نے واضح بتا دیا کہ روزے کی بہت سی چیزوں کی جو ہے نا ہمیں ثمرات جب ہی ملتے ہیں۔ ایک چیز ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے روزہ۔ جیسے اس میں حدیث میں ذکر ہے کہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ہے، لیکن اس ڈھال کو جب تک آپ پھاڑ نہ دیں۔ اب روزہ آپ رکھنے کے بعد جو ہے آپ غیبت بھی کریں، آپ روزہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ فلمیں اور فحش چیزیں دیکھیں اور دوسری چیزیں دیں، تو اس میں روزے کا جب بھی اس کے اثرات نہیں بالکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے نا نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے علماء کرام ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا روزہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ جو بھی اب کام کرتے ہیں، آپ ایک چیز کرتے ہیں تو اس کے اگر آپ صحت کے ساتھ اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ثمرات آپ کو ملیں اور اس کے بعد میں بھی آپ کو اثر ہو، تبھی تو بہت سے لوگ جو ہے روزہ رکھنے میں پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، مشقت کے سوا ان کو کچھ بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہم پہ لازم ہے، وہی روزہ کامیاب ہوگا، وہی روزہ دار جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی جو ہے نا نمازی پرہیزگار بنتے ہیں جو اس چیزوں کا آداب بجا لائیں۔
یہ بولتا ہے علماء کرام جو ہے وہ سے یہی بولتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے آپ دنیاوی کام یا دینی کام میں لگ جائیں، اور بات فضول کی بات بھی نہ کریں۔ غیبت کی بات ہو، غیبت تو ہوتی جب شروع ہے جب آپ کسی سے بیٹھ کر بات کریں۔ روزے میں الحمدللہ جو ہے جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے جاب ہے، جاب کے بعد جو ہے 5 ٹائم کی نماز ہے، پھر اہتمام کے ساتھ تراویح الحمدللہ آج چاند ہونے کا بھی ہے کہ امکان ہے، لیکن زیادہ تر 90% یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ جمعرات کی بجائے جمعے کو ہونے کا امکان ہے، اب یہ تو بات اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس روزے کا آپ اہتمام کریں، تراویح کا میں اکثر بولتا ہوں کہ تراویح اگر آپ جتنے اہتمام کے ساتھ آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ روزے کے ساتھ وہ ہے کہ روزہ آپ رکھیں، روزے میں آپ قرآن کے ساتھ کریں، عبادت کے ساتھ نفل پڑھیں، آپ نماز سے پہلے جائیں نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن شریف پڑھیں، اور ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ٹائم ٹیبل کے ساتھ پڑھیں۔ روزے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے اثرات ملیں، کہتے ہیں نماز جو ہے بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن نماز کو اس کی صحت کے مطابق پڑھیں، یعنی کہ آپ ناپاک حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی نیت سے ہی سب سے اچھا، سب سے اہم چیز یہ بار بار بولی جاتی ہے، بار بار بولی جاتی ہے۔ ایک اللہ والے بول رہے تھے کہ جیسے پانی جب بار بار ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک ہی پانی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ پھل جو ہے نا مختلف ہوتا ہے۔ تو جو چیز جتنی عام ہوتی ہے، دیکھیں سانس لینا کتنی عام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عام بنایا ہے، تو یہ چیز بار بار بولی جاتی ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے اگر آپ اس کو ٹائم ٹیبل کے مطابق ساری چیزیں کریں، اور ان کو ان کی صحت کے مطابق آپ کو جب بھی فائدہ دیں گے جب آپ اس کو ان کے مطابق کریں گے۔ روزہ رکھنے کے بعد نماز لازمی پڑھیں، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔